مزجت طمعا جرت من مقلت بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ فرما رہے کہ امین تذکر جیران بزی سلامی. سلم یہ جو ببول کا درخت ہوتا ہے، مسکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جنگلی کیکر. تو چونکہ اس دور میں مدینہ طیبہ کے باہر وادیوں میں ہر طرف یہی مسکٹ کے پودے اور جنگلی کیکر کے پودے بڑی کثرت سے تھے، اور اتنی کثرت سے تھے کہ لوگ اس کو کہتے ہی وادی ذی سلم تھے. یعنی چھوٹے چھوٹے کانٹوں والے اور شاخوں والے یہ جنگلی کیکر کثرت سے ہے تو وادی ذی سلم کہتے تھے. جیران کہتے ہیں عربی زبان میں ہمسائے اور پڑوسیوں کو، کیونکہ محبوب کا روضہ منورہ اس وادی ذی سلم میں ہے، اور ان درختوں والی وادی کے پڑوس اور ہمسائیگی کے اندر تذکر کہتے ہیں یاد آنے کو. امین تذکر جیران بذی سلمی، کیا وادی ذی سلم کے ہمسایوں کے تذکر اور ان کی یاد اور ہجر و فراق اور جدائی میں مزجتا دمان جرت من مقلت دمی، اے صاحب تیری آنکھوں کے کناروں سے خون کے آنسو انہی ذی سلم وادی کے ہمسایوں کی یاد میں رو رو کر بہ رہے ہیں. ہجر و فراق سے محبوب کریم علیہ السلام کا فراق، محبوب کریم علیہ السلام کی جدائی میں تمہاری آنکھوں سے یہ جو خون کے آنسو رواں ہے تو وادی ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد کی وجہ سے. تو فراق سے سلسلہ شروع ہوا. پھر محبوب کی آگے عظمتیں، آپ کا عالم شباب، آپ کے شان و کمالات خدا داد سارے 8 کے 8 حصوں پر مشتمل ہے قصیدہ بردہ شریف. اور جیسے ہی یہ قصیدہ بردہ شریف انہوں نے مکمل فرمایا، ادھر مکمل ہوا، حالت فالج کے اندر لکھتے چلے گئے، مکمل ہوا. اگلی رات ہی ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے خواب میں جلوہ گر ہوئے. اور محبوب جس کے خواب میں آئے وہ محبوب ہی ہوا کرتے ہیں. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے یہی حدیث پاک مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر موجود ہے. تو صحیح ہے بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. فرمایا جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی، وہ یقینی طور پر ہمیں ہی دیکھ رہا ہے. فرمایا شیطان جتنی کوشش کر لے کبھی بھی میری شکل منورہ اور صورت طیبہ نہیں اختیار کر سکتا. خواب میں جس کو ہمارا دیدار ہوگا ہمارا ہی پر. محبوب خواب میں تشریف لائے ماشاءاللہ. تو ان کے محل میں محبوب علیہ السلام کی رات کو سوئے نیند آ گئی. اللہ کی حکمت ہے، محبوب خواب میں عالم رویا منام میں تشریف لائے اور محبوب کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی. ماحول پورا روشن اور منور ہو گیا، خواب میں خوشبوؤں سے معطر و منور ہو گیا. اور محبوب علیہ السلام نے جلوہ گری. حضرت بوسیری اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ خواب میں بھی دیکھ رہے تھے شدید تکلیف اور فالج میں، اور حرکت کی قوت نہیں، صرف ہاتھ ہلتا ہے اسے لکھ لیا. عقل ذہن کام کر رہا ہے، نگاہ کام کر رہی ہے. اٹھنے کو محبوب نے اشارہ فرمایا آرام کرتے رہو، لیٹے رہو. بوسیری فرمایا میں مدینہ طیبہ سے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ قصیدہ تم سے سنوں جو تم نے میرے متعلق محبوب کے لیے کوئی تڑپے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. کہ میں نے عرض کیا نبوت و رسالت تو ہے ہی باطنی رابطہ فیض کرنا. ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کائنات کے ذرے ذرے پر جاری ہے. ہم جسم منور کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو ہر جگہ نہیں حاضر ناظر مانتے. یہ بالکل ڈس انفارمیٹ کیا جاتا ہے صرف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. ان تعصبات کہ آپ جان بوجھ کر کسی جماعت کسی فرقے پر الزام لگاتے ہیں، جو ان کا اپنا عقیدہ اور مذہب ہوا وہ بتائیں. اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتے تو بتائیں کہ کون سی مقام سے یہ ٹکرا رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو. ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی ذات بابرکات حقیقی بشری مقدس کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ پر ہوتے ہیں. یہ آج تک 1400 سال میں ہمارے کس عالم دین نے لکھا ہے، کس عالم نے بیان کیا؟ محقق عالم نے. عوام تو محبت میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تو عوام کا قول تو حجت ہوئی ہے نا.
یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو علم کلام کے جو ہمارے ائمہ ہیں وہ ذمہ دار علماء بیان کریں نا. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام جسم مقدس حقیقی بشری منور کے ساتھ ہر جگہ ہوتے نہیں، ایسا عقیدہ نہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام عالمین میں ایک وقت میں جہاں بھی جلوہ گر ہوتے اپنی ذات حقیقی مقدسہ کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ربط رسالت جو باطنی رابطہ فیض ہے، آپ کی رسالت ہے سارے عالمین پر. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تحت ثری سے لے کر عرش اولا تک جس کے ساتھ محبوب کے دل مبارک کا رابطہ موجود ہے. کوئی چیز محبوب علیہ السلام کی نہ نگاہ سے پوشیدہ ہے، نہ آپ کے علم سے پوشیدہ ہے، نہ آپ کے تصرفات سے باہر ہے، نہ آپ کے فیوز و برکات کے دائرے سے باہر ہے. ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو قصیدہ لکھا ہے جس کا آغاز ہی ہجر و فراق اور محبوب کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کسی پریشانی کے اندر یا محبت میں محبوب کو رو کر یاد کیا جائے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ محبوب کا تو ہر وقت ہمارے ساتھ رابطہ و تعلق کے باوجود موجود ہے. چنانچہ کریم نے کرم فرمایا، بصیری ہم تم سے قصیدہ سناؤ. عرض کی آقا آپ کے حکم پر عمل ہوگا میں قربان جاؤں، لیکن میرے آقا کرم فرمائے اور میں لیٹ کر قصیدہ سناؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور یہ تو میرے آقا کی بارگاہ کے اتنی بلند بارگاہ اور میں لیٹ کر قصیدہ سناؤں. محبوب نے کرم فرمایا، خوش ہوئے، آگے قدم مبارک خواب میں بڑھایا اور امام بوصیری کے جسم انور پر محبوب اپنا دست شفا ہاتھ مبارک پھیرتے چلے گئے اور امام بوصیری خواب کے اندر صحت مند ہوتے چلے. فوری طور پر اٹھ کر کھڑے محبوب کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا. محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے پلنگ پر جگہ دی، خود سامنے ہو گئے. محبوب نے فرمایا قصیدہ پڑھیے، ہمیں بہت پسند آئے، کلام شاعر با زبان شاعر، ہم خود آ کر تمہاری زبان سے قصیدہ سننے کے لیے آئے. میرے دوستو ذکر محبوب کیا کرو، نعت مصطفیٰ علیہ السلام پڑھا کرو. جب رجب کے مہینے میں محبوب تشریف لے گئے تھے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پر، جاتے ہوئے وقت لگا، ایک مہینہ میدان تبوک پہ قیام فرمایا. رومی حکمران نہیں آیا مقابلے میں، سپر پاور کا شہنشاہ. کچھ عرصہ قیام فرما کے پھر محبوب علیہ السلام کی واپسی ہوئی. جنگ ہوئی نہیں ہے، پیچھے کھجوروں کو بھی چھوڑ دیا، سال بھر کا رزق بھی چھوڑ دیا. تو جب واپس مدینہ طیبہ آخری رات، کیونکہ محبوب کبھی بھی رات کو شہر مقدس میں نہیں داخل ہوتے تھے، باہر پڑا ہوتا 2-4 جوانوں کو بھیجا جاتا، وہ ہر چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے کہ محبوب اور آپ کا قافلہ بصحت و سلامتی واپس آ گیا. گھروں کی صفائیاں ہو جاتی اور محبوب نے فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو یکدم جا کر اپنی بیوی اور گھر والوں پر پولیس کی طرح ریڈ نہ کر دیا کرو، خاموشی سے چھاپا نہ مارا کرو. محبوب نے فرمایا یہ آداب کے خلاف ہے. اس وقت تو کوئی ٹیلی فون وغیرہ یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. آج بھی آداب میں سے ہے کہ آپ گھر فون کر دیں کہ میں سفر پر گیا تھا اور الحمدللہ خیریت سے میں فلان جگہ پہنچ گیا ہوں اور تقریباً انشاءاللہ اتنی دیر میں گھر میں. محبوب فرماتے ہیں وہ بھی انسان ہے، تمہاری بیویاں بھی. اچانک جاؤ گے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں، وہ کوئی نہائی بھی ہے یا نہیں ہے، ہر وقت وہ کام کاج بیچاری کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہو کہ تم اتنی تھکاوٹ میں آ رہے ہو، پریشانی میں آ رہے ہو. ان کا وہ میلا لباس ہی کام کاج والا، مٹی گرد و غبار والا دیکھ کر تمہارا موڈ ہی آف ہو جائے. یہ کس قسم کی عورت ہے، اس میں تو ذرا بھی رہنے کا طریقہ بھی نہیں. میں نہیں، گھر میں ہو سکتے چیزیں بکھری پڑی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو. فرمایا یہ آداب میں سے کہ سفر سے آؤ تو گھر والوں کو پہلے اطلاع کرو تاکہ وہ تمہارے لیے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، تمہارا بستر وغیرہ ٹھیک کر لیں، وہ خود نہ ہاتھ دھو لیں، لباس اپنا چینج کر لیں تمہارے استقبال کے لیے، تمہارا پسندیدہ کھانا بنا لیں. تو ہمیشہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں شوہروں کی طرف سے بیویوں گھر والوں کو رعایت، ہاں جی بیویوں کے لیے شوہروں کی جانب سے رعایت. ایسا ایک مضبوط مستحکم معاشرہ جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہی محبت، رکھ رکھاؤ، انس، وسعت ہی وسعت، کشادگی کشادگی کی تعلیم ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور تعلیم مقدسہ میں کرے. اے کاش کہ ہم مسلمان اپنی فرقہ واریت کے درسوں کو چھوڑ کر
عالم انسانیت کو اسلام کی عظمتیں، محبوب کی سیرت طیبہ، مصطفیٰ علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے روشناس کرتے ہیں۔ ہم اپنے جھگڑوں اور پریشانیوں سے فارغ نہیں ہیں، ہمارے معاشرے ایسے بنا دیے گئے۔ الغرض محبوب کریم علیہ السلام رات کو باہر قیام کرتے، عموماً سیدنا بلال اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری یہ جوان کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ جاؤ جا کر مسجد میں ہر چوک میں کھڑے ہو کر رات کو اعلان کر دو کہ محبوب کریم علیہ السلام کا قافلہ خیریت سے آ گیا، اور نماز فجر آپ ادھر ہی اپنے کیمپ میں مدینہ شریف سے باہر ادا کریں گے، اور سورج جب اتنا بلند ہو جائے گا تو پھر گھروں میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اس کو گھر والے رات کو دن کو اپنے سارے معاملات بہترین کر لیتے، استقبال کی تیاری کر لیتے۔ اب محبوب کے چچا چونکہ سیدنا عباس بھی غزوہ تبوک کے سفر رجب سن 9 ہجری میں ساتھ تھے، اب رمضان شریف سے چند دن باقی رہ گئے تھے جب 9 ہجری میں یہ قافلہ وہاں سے واپس آیا، تبوک سے تھکے ہوئے ہیں بہت، تو حضرت عباس کو پتہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے امتی تھک جائیں، بور ہوں اور مقاصد حاصل ہو، تو پھر نعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ شروع کیا جائے تو محبوب کا ہر امتی پھر سکون اور اطمینان۔ نماز عشاء ادا ہوئی، حدیث سیاح میں محبوب کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی عرض کی حضور واپسی پر میں نے 10 اشعار پر مشتمل آپ کی نعت شریف لکھی ہے، تو عرب لوگ ان کو تو قرآن کو حفظ رکھنے کے لیے اور قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے اللہ نے وہ فصاحت و بلاغت اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو وہ قادر الکلامی عطا فرمائی تھی، اور ان کی طبیعت ایسی موضوع فرمائی تھی جو معاملہ دیکھتے فوراً اس پر اشعار وضع کر لیا کرتے تھے۔ محبوب ہجرت کے موقع پر جب داخل ہوتے ہیں مدینہ شریف میں تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تو سامنے دفے بجا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا۔ ان کو ان کے بزرگوں نے تو نہیں سکھایا تھا کہ یہ کرنا ہے، وہ جیسے ہی محبوب کا چہرہ انور فاصلے سے سامنے آیا انہوں نے کہا یہ تو 14ویں کا چاند بھی اس حسن و جمال پہ قربان کی زبانوں پر جاری ہو گیا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ آج ہم پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی، اس وقت بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں مہمان آتے، آج کل تو بڑی تیزی ہے، سہولتیں، فوراً ہم دوڑ جاتے ہیں، اس وقت تو تھکے ماندے آتے، جانوروں پیدل سفر کر کے کئی کئی دن قیام کرتے، اور پھر اتنی محبتیں ہوتی۔ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا، جب مہمان رخصت ہوتا اس کو تحفے تحائف، کھانے پینے، راستے کے خرچے اخراجات دے کر پھر باقاعدہ جگہ مقرر ہوتی تھی جہاں سارے شہر والے رخصت کر کے دعائیں دے کر اس کو، کیونکہ اس کو سفر بھی بڑا مشکل، راستے میں جنگلی جانور حملہ آور ہو جاتے، آندھی طوفان، بارش آتا، کئی لوگ جو ہے بہہ جاتے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا، رخصت کرنے آتے اور دعائیں دے کر ان کو الوداع۔ تو جو گھاٹی مدینہ والوں نے مقرر کی ہوئی تھی قباء شریف کی جانب، اس کو وہ ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ الوداع، مہمانوں کو الوداع کرنے، محبوب چونکہ اس رستے سے جلوہ گر ہوئے، ان کو آپ کو اس رستے سے لایا گیا۔ بچیوں نے دیکھا یضربن بضفوفہن، استقبال میں دفے بجانی شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کلام پڑھا استقبالیہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور محبوب کی شان و عظمت کے اندر تو سیدنا عباس تو بزرگ ہستی ہے، قادر الکلام، حضور میں نے نعت شریف وضع کی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک تو محبوب جلوہ گر ہے تو چچا جان بھی اجازت لے رہے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں یہ ہے، میں عموماً کل خانیوں میں بالخصوص اپنے سریکی بیلٹ میں جب مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی ان علاقوں میں جاتا ہوں بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، مائک لینے کے لیے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں آداب یہ ہیں محفل کے کہ چچا جان بھی اگر نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں۔ بھائی منتظمین نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ٹائم کی پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، اور ہم اچانک جا کر اس میں ڈسٹربنس کا باعث بن جائیں، ان کے پورے پروگرام کو ہی خراب کر ڈالیں، نہیں، یہ چیزیں پھر نہیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اجازت طلب کی حضور میں نا، اب محبوب علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا کی، لیکن پہلے دعا عطا فرمائی۔ دعا کیا ہے؟ حدیث کریمہ کے اندر دیکھیے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یفضل اللہ فاکا، اے میرے پیارے چچا جان، جس منہ کو اللہ نے میری تعریف اور میری ثنا اور میری نعت میں کھلوایا ہے،
میری دعا ہے چچا جان، اللہ پاک آپ کے اس منہ مبارک کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو اس لیے نعت خان جو ہوتے ہیں نا، محبوب علیہ السلام کا مخلص سچا نعت خان، عالم جو ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کرتا ہے، محبوب کی عظمتوں کا بیان، محبوب کی شانوں کا دفاع، انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے نا، بڑے سے بڑے روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی شہادت صغریٰ کا درجہ پا جائیں، بے شک پورا جسم ڈیمیج ہو جائے شہادت کے وقت، لیکن انشاءاللہ ذکر محبوب اور کثرت سے درود اور محبوب کی تعریفیں کرنے والی زبانیں اور چہرے اور منہ ہمیشہ سلامت۔ آج تک تم نے کسی بھی عاشق رسول سنی عالم دین کی وفات کے بعد یہ نہیں ڈاکٹروں کو اوپر چٹ لگاتے ہوئے کہ ان کا چہرہ دیدار کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب بم بلاسٹ ہوا تھا جامعہ نعیمیہ میں جب وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، لیکن چہرہ ان کا سلامت تھا، علل اعلان سب کو چہرہ مبارک کا دیدار ہے۔ لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کی زندگیاں مناظروں میں، اور نبی علیہ السلام کے کبھی کسی معجزے کا انکار، کبھی علم غیب کا انکار، کبھی شان نورانیت کا انکار، کبھی حاضر و ناظر ہونے والی شان فضائل کا انکار، کبھی کوئی سی عظمت کا انکار، بڑے بڑے شیوخ العرب عجم کہلانے والے، لیکن جب مرے تو ڈاکٹروں نے ان پر لکھ دیا کہ بکس نہ کھولا جائے اور چہرہ نہ کھولا جائے۔ کیوں؟ وہ وائرس ایسے ہے، معاملہ ایسا ہے کہ سب پر متعدی وائرس حملہ آور ہو جائے گا اور چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا، اور ویسے ہی جنازے پڑھا کے دفن کر ڈالو، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے غلام جو محبوب کا ذکر، جن کا وظیفہ رات دن، آج تک تم کسی ایک بھی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں پیش کر سکتے، سب کے دیدار علل اعلان ہوئے اور ایمان لے آتے ہیں۔ محبوب کی دعا ہے اپنے ثناخانوں، اپنا ذکر کرنے والوں کے لیے، لا یفضل اللہ فاقا، یا امی، اے میرے پیارے چچا جان، اے میرے ابا جان کے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کا منہ مبارک ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ان کے لیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری محبوب علیہ السلام کی تعظیم بجا رہے، محبوب پلنگ پر جلوہ گر، ارشاد فرمایا سنائیے ہمیں جو قصیدہ ہماری شان ہے۔ حضرت امام بوصیری نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، چلتے 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 ایک مقام آیا، عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، ٹھیک ہے میں عربی کا بے پناہ ادیب اور شاعر آپ کے فیض سے ہوں، لیکن حضور جس طریقے سے میں چل رہا تھا تو میں نے اس معنی اور مضمون کو جاری رکھتے ہوئے ایک مصرع تو وضع ہو گیا، لیکن اب اسی مضمون کی ادائیگی کے لیے دوسرا مصرع حضور اس وقت تک اس کی آمد مجھے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم اگلا مصرع پڑھو، اس کا اگلا مصرع ہم عطا کر کے تمہارا شعر پورا کر دیں گے۔ محبوب کی مدد، نعت گو شعراء کے لیے، ذکر محبوب کرنے والوں کے لیے انہوں نے پڑھا وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، بابو نے فرمایا اگر یہ شعر، یہ مصرع لگا کر شعر پورا کرو، وَأَنَّهُ لَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اس میں پہلا مصرع امام بوصیری کا ہے، دوسرا مصرع مصطفیٰ علیہ السلام کا عالم رویا اور عالم خواب میں عطا کرتا ہے۔ پورا شعر اس طرح بن گیا وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ لَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، فرمایا لوگوں کا تو مبلغ علم مصطفیٰ علیہ السلام کے سراپا اقدس اور ذات بابرکات کے متعلق یہ ہے کہ محبوب تمام اولین و آخرین انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے انسان ہے، وَأَنَّهُ لَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام صرف بشر اور انسان نہیں، اللہ کی ساری کی ساری مخلوقات میں سب سے خیر اور افضل ہے۔ وہ بشریت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے، مخلوق میں کوئی نہیں جو اس محبوب کی عظمت و شان اور رفعت میں برابری کر سکے۔ وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ لَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ پڑھتے چلے گئے، جب 8ویں حصے پر پہنچے جس میں فریاد اور استغاثہ ہوتا ہے کہ حضور مالی من الوزو بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی، حضور ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کی ذات بابرکات کے علاوہ کون ہے دوسرا الوزو بہی جس کی میں پناہ جا کر پکڑوں، اندہ حلول الحادث الامامی،
جب ہر طرف سے ہجوم کر آنے والی مصیبتیں، حوادث اور حادثات، بچوں کی پریشانیاں، میری صحت کی پریشانیاں، مجھے قبر حشر آخرت بھی یاد آ رہی ہے، بڑھاپے کے عالم میں اس کی پریشانی اور فکر اور غم، اور کبھی معاشی پریشانی، کبھی فلاں مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ. حضور اندہ حلول الحادث الامامی، جب کائنات کے، دنیا اور آخرت کے عمومی حوادث، پریشانیاں، مصیبتیں ہر طرف سے مجھ پر امڑ آئے بادلوں کی طرح غالب آ جائے، تو حضور مجھے بتائیے تو اسے سوا کا، آپ کے سوا ہے کون الوزو بہی جس سے میں پناہ پکڑوں. پورا شعر ہے یا اکرم الخلق مالی من الوزو بہی سوا کا اندہ حلول الحادث الامامی. یہ استغاثے اور فریاد پر جا کر عرض و معروض پر مکمل. جیسے ہی قصیدہ بردہ شریف مکمل ہوا، ہاتھ مبارک خام میں پھیر کر شفا تو پہلے عطا فرما چکے تھے، محبوب علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا بوسیری ہم آپ پر بہت راضی اور خوش ہیں. اتنا فصیح و بلیغ، ایسا ہم سے محبتوں کا اظہار، ہماری شان و عظمتوں کا بیان. اللہ نے تو محبوب کا ذکر ہی برفانہ لاکا، حالانکہ اگر لا کا لام جارا کام مجرور متصل یہ دونوں حرف ہٹا دیے جائے، برفانہ ذکر کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. لیکن اللہ نے فرمایا برفانہ لاکا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کے لیے، آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا. میرے محبوب کو راضی کرنا ہو تو آپ کا ذکر، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی. فرمایا ہم آپ پر بہت راضی ہیں، اتنے خوش اور راضی ہیں کہ شفا تو پہلے ہی اللہ کی رحمت سے دے دیے، اب تمہیں ہم اپنی چادر، وہ بھی تحفے کے طور پر عطا فرمائیں. آپ اس دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے رہتے تو وہ جناب شال اور چادر کو اڑایا کرتے تھے. یہ ایک تہذیب، تمدن اور آنے والے مہمان کے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی تھی. اور محبوب بھی جب کسی پر بہت زیادہ کرم نوازی فرماتے، آپ اپنی چادر مبارک کو اڑا دیتے، چادر شال عطا فرما دیتے. چادر محبوب علیہ السلام کو کندھوں پر لیتے، آپ نے وہ اتاری، اس کو طے فرمایا. وہ محبوب کی چادر مقدسہ، محبوب کے زیر استعمال جو شرف حاصل کر چکی ہے، اور امام بوصیری کے تکیے پر خواب میں رکھی. اور محبوب علیہ السلام دعا عطا فرما کے آپ خواب سے تشریف لے گئے. جیسے ہی خواب ختم ہوا تو ظاہر امام بوصیری نے جاگ جانا تھا. جیسے ہی بیدار ہوئے، ماحول اتنا روشن اور منور، رات کے وقت بھی، اور اتنی خوشبوئیں کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا ایسی اعلیٰ خوشبوؤں کا. فوراً ذہن میں آ گیا یہ تو سب میرے آقا کی آمد ہوئی تھی. میرے آقا نے تو مجھ پر ہاتھ پھیر کر شفا دی تھی، میں تو ٹھیک ہو گیا تھا. خواب میں کھڑے ہو کر قصیدہ ادب سے سنایا تھا، اچھل کر پلنگ سے اترے، کوئی فالج نہیں، بالکل ٹھیک چل پھر رہے. جب یہ اللہ کی عنایات دیکھی، محبوب کی برکتیں دیکھی، فوراً یاد آیا کہ قصیدہ سننے کے بعد تو میرے کریم آقا نے مجھے چادر انعام کے طور پر خود آپ نے میرے تکیے پر رکھی تھی پلنگ پر. دیکھا تو جاگنے کے بعد بھی چادر مبارک موجود ہے. بردہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بردہ عام چادر کو تو ردا کہتے ہیں عربی زبان میں، عام چادر کو تو کسا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. بردہ ایک مخصوص چادر ہے جو یمن کے علاقے سے، اس وقت اس کی ٹیکنالوجی یمن میں تھی، یمن میں بڑے کاریگر تھے، وہ مخصوص قسم کا کپڑا ہوتا تھا، دھاگا ہوتا تھا، مخصوص قسم کی چادر بناتے، بڑی اعلیٰ کوالٹی کی، نفیس اور قیمتی، اور وہ عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی وہ چادر. اس کے چاروں کناروں پر بڑا کڑھائی کا کام ہوتا تھا، کامدار چادر ہوتی تھی. اس لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی پاکستان نہیں بنا آپ کی تو جولائی 1937 میں قیام پاکستان سے 10 سال پہلے قبلہ عالم مجدد دوران سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب چشتی گولوی علیہ رحمت کا سال 10 ہو گیا تھا، اونٹوں کا سفر تھا. تو جب آپ بھی وادی اصلی سلم کے کناروں پر پہنچے، مدینہ طیبہ، ایک منزل صرف رات ہو گئی، اور رات سے پہلے عصر کے ٹائم اعلان کر دیا امیر کارمان ہے کہ اب عصر بھی ادھر پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد مغرب ہو جانی ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے، قافلے والے نماز ادا کریں، کھانا کھایا آرام، اور کل صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے پھر دوپہر تک ہم مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کبھی بھی
عصر کی پہلے والی 4 غیر مؤکدہ سنتیں آپ ہندوستان میں سفر کرتے بچپن سے کبھی نہیں قضا ہوتی، لیکن اس دن جب مدینہ طیبہ سے صرف 1 رات کے فاصلے پر قافلے نے پڑاؤ کیا، آپ نے 4 سنتیں چھوڑ دی۔ با جماعت فرض مسافر والے 2 پڑھ لیے جماعت کے ساتھ، بس اپنے جو آپ کے لیے بستر بنایا گیا اس پر ذرا سستانے لگے، تھکاوٹ ہے بے پناہ، اور جیسے بیٹے خواب میں محبوب کا دیدار ہو گیا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے سید میرے علی شاہ، آج تک تمہاری کبھی بھی یہ سنتیں مجھے بڑی پیاری ہیں، پہلے تو کبھی قضا نہ کی، اور جب میرا بیٹا مجھ سے ملنے آیا تو میرے گھر سے 1 منزل کے فاصلے پر میری سنتیں چھوڑ دی غیر مؤکدہ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب جو اتنے بڑے صاحب علم و دانش، انہوں نے قدم بوسی خواب میں کر کے عرض کی حضور آج سنتیں چھوٹی ہیں تو آقا کا دیدار ہو گیا، حضور آپ نے کرم نوازی فرمائی، اگر فرض چھوٹ جاتے تو اللہ کا دیدار تو خواب میں ہو جاتا۔ جواب ایسا آیا کہ محبوب اتنے خوش ہوئے، بے پناہ محبوب علیہ السلام پر ایسی ایسی کرم نوازیاں اپنے پیارے بیٹے آل رسول اللہ حسنی گیلانی سادات کے مقتداء و پیشوا ہیں، وہ نعمتیں عطا فرمائی، اور آئندہ بھی حاضری پر بھی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو ظاہر ہے اس مقدس مقام سے جب جدائی کا لمحہ آتا ہے تو کیا گزرتی ہے دل کے اوپر۔ پھر میرے علی شاہ صاحب وہی بات کہ جس حالت میں دیدار مبارک ہوا تھا، کیونکہ وادی زی سلم کے کنارے پر اسی جگہ کے نام وادی ہمراہ تھا، تو آپ وہی چیز فرماتے ہیں لاہو مکھی مخطط برد یمن، کیونکہ وہ بردہ بنتی مخطط جس کے چاروں کناروں پر خط ہے، کڑھائی کا کام ہے، اس کو بردہ مخطط کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ لاہو مکھی مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جڑیاں وادی ہمراہ سن گئے۔ میرے کریم آقا دیکھا چادر امام بوصیری، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہے، وہ قصیدہ جس کو قبول فرما کر محبوب علیہ السلام نے یمن والی چادر مقدسہ عطا فرمائی تھی انعام میں، اور وہ چادر آج بھی زمین پر مصر میں موجود ہے۔ یعنی کہ وہ چادر مبارکہ کرتے ہیں، بالکل حق سچ ہوتا ہے معاملہ جو محبوب کریم علیہ السلام خواب میں بھی عالم رویا میں عطا کرے، وہ عالم خارج میں اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ اب یہ تو اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا قصیدہ جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو لاکھ نجدی حکومت سعودی عرب شریف میں پڑھنے کی پابندی لگاتی رہے، اللہ کے رسول سے پڑھ کر کون بڑا عالم ہے؟ شریعت عطا کرنے والے تو مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ملائے نجد کو اگر سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے سمجھ۔ کتنے بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، علامہ اقبال خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ جدر قیامت کو نہ مارے، لیکن جس بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہیں وہ بارگاہ تو دنیا میں امام بوصیری کے عقائد کو قبول فرما چکے ہیں، سند لگا چکے ہیں، تصدیق کی سند کا کر چکے ہیں۔ اور اس قصیدہ بردہ شریف میں محبوب کو سنایا گیا اور محبوب نے قبول فرمایا، اس میں یہ مضمون بھی موجود ہے کلو آجن اتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بوصیری بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کر رہے ہیں کلو آجن اتر رسول الکرام بہا، حضور میرا عقیدہ ہے آپ وہ عظیم ہیں کہ باقی کائنات کیوں نہ آپ کے فیض کی محتاج ہو، کلہم جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جتنی آیات معجزات نبوت رسالت دلائل اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، انما اتصلت من نورہ بہا، میرے آقا وہ سب آپ کے نور کا فیض ہے جو ان کو سبحان اللہ۔ یہی مضمون میں بیان کر رہا تھا کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہ فیض محبوب کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، مقام نبوت سب سے اعلیٰ نبوت ہے، معصوم من الخطا ہے، لیکن اس مضمون سے قیامت تک لوگ سن لیں کہ جو محبوب کے حوالے سے آج عالم ارواح کے عید سے جو ہستی بھی پھر گئی وہ نبی اور رسول نہیں ہوگی، وہ میرے نافرمان اور میرا فرما بردار
وفادار وہ ہے جو میرے محبوب کا سچا وفادار ہے۔ اور یہی مضمون امام بوصیری بیان فرما رہے ہیں، کل آجن اتر رسل الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہمی، کہ جو کچھ بھی آیات انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں وہ تو محبوب کے نور کا فیض ہے جو ان تک پہنچا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ کلہم من رسول اللہ ملتمسن، جتنے رسولان اسلام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں التماس اور فریاد کرتے ہیں۔ غرفا من البحر، حضور اپنے سمندر کے فیض میں سے کوئی غرف، کوئی ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اور رشفا من الدیامی، یہ اپنے فیض کی گنگھور گھٹائیں جو پر سات عالمین پر فیض کی برسانے والی ہیں، ان میں سے کوئی چلو اور قطرہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ محبوب کی بارگاہ میں سب آپ کے سمندر کے فیض کے سمندر سے گھونٹ اور چلو لینے کے لیے فریاد اور التماس گزار ہے۔ میرے دوستو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ پیارے محبوب جن کے امتیوں کے اندر تمام کے تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام جمع کر ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، لیکن جن کے ذکر اللہ پاک نے عالم ارواح سے بلند فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام عالم دنیا میں آئے، ہر نبی علیہ السلام نے اس وقت تک وصال نہیں فرمایا، عالم دنیا سے تشریف لے گئے جب تک اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام حواریین اصحاب امتیوں کو جمع کر کے آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بشارت نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے، کامل عملی غلامی عطا فرمائے۔ کیونکہ آج آپ احباب کے سوالات کافی اکٹھے ہو گئے، اس لیے میں آخر پر چند منٹ لوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی مقدس نورانی صاحبزادیاں کتنی ہیں، اس حوالے سے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت میں کوئی ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے، ورنہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے علماء کا آپس میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آج تک کوئی ایک قول بھی کسی بھی عالم کا آپ ان 1400 سالوں میں نہیں پیش کر سکتے کہ جمہور اہل اسلام میں سے کوئی ایک عالم بھی کہتا ہو کہ نہیں جی نبی علیہ السلام کی ایک پیاری صاحبزادی صاحب ہے، سب چار کے قائل۔ اب ہمارے دور میں چونکہ اہل تشیع ذاکرین نے اپنی جماعت کو اور اپنے ان پڑھ عوام، ورنہ تو جو ان میں سے بھی اپنی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، متوالہ اعلان آج بھی کہتے ہیں کہ محبوب کی 4 نورانی صاحبزادیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ٹھیک ہے، یہ ذاکر حضرات اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی محبوب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی صاحب ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلی حجت اور سب سے بڑی دلیل تو اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن پاک نے نشاندہی فرما دی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی صاحب ہے یا زیادہ صاحبزادی، کیونکہ قرآن میں ان کے لیے واحد کا لفظ نہیں آیا، نہ ہی تسنیہ کا صیغہ آیا کہ جو 1 اور 2 پر دلالت کرے۔ قرآن پاک میں جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 58، جس کو آیت حجاب اور آیت پردہ کہا جاتا ہے، اس میں واضح اللہ پاک کا حکم مبارک اور ارشاد گرامی موجود ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل لازواجک، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی تمام کی تمام مبارک بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور باقی تمام مومن لوگوں کی خواتین سے بھی فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب کسی ضرورت کے تحت وہ اپنے گھروں سے باہر قدم رکھے تو گھر سے باہر گلی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جلابیب بھاری موٹی چادریں کہ جن کو فضا میں لہرایا جائے، آر پار دیکھا جائے تو پار نگاہ نہ جاتی ہو، اتنی بھاری تبیز ہو کہ آر پار نظر نہ جائے، اور اتنی بڑی ہو کہ جو ان کے پورے جسم کو ہر طرف سے ڈھانپ لے۔ جب تک وہ جلابیب اور چادر شرعی اور پردہ شرعی اور حجاب شرعی نہ کر لیں، محبوب فرما دیجئے سب کو خواتین اسلام گھر سے باہر ہو جائیں۔ تو چونکہ اس میں پردے کا حکم ہے، چادر لینے کا حکم ہے، اس لیے اس آیت کو آیت حجاب 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 50، 58، تو اس میں ہے کل ازواجک و بناتک، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنت کہا جاتا ہے، 2 بیٹیاں تو رفیع حالت ہوگی اگر وہ فاعل واقع ہوگی پھر بنتان آئے گا،
اور اگر وہ مفعول بہ یا مجرور ہو رہی ہوگی تو پھر بنتین آئے گا. تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل ازواج کا و بنتے کا، محبوب اپنی تمام ازواج اور ایک پیاری صاحبزادی صاحبہ کو فرما دیجیے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ کل ازواج کا و بنتئی کا، محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات اور دونوں پیاری سے نہیں، کل ازواج کا و بنات کا، آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی فرما دیجئے، و بنات کا، اور اپنی تمام پیاری صاحبزادیوں کو بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، آپ کی ازواج کا ذکر بھی جمع کے صیغے کے ساتھ، بنات آپ کی پیاری صاحبزادیوں کا ذکر بھی جمع کے الفاظ اور صیغے کے ساتھ، اور باقی تمام قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نساء، جو امرات ان کی جمع ہے، امرات ایک عورت کو کہا جاتا ہے، امراتان دو عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور نساء ان کی جمع خلاف ساری عورتیں نساء. آگے المومنین، مومنین کی عورتیں، جتنے بھی اہل ایمان آپ کے امتی ہیں، مہاجرین و انصار، ان سب کی بھی خواتین کو، تو تین قسم کی خواتین تھیں اس کا، یا محبوب کی ازواج تھیں، یا محبوب کی پیاری بیٹیاں تھیں، یا باقی مومنین مہاجرین و انصار کی بیٹیاں، بہویں، خواتین، بہنیں. فرمایا سارے مومنین کی تمام خواتین کو بھی فرما دیجئے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ بنات ہے، جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ کم از کم تین پر بولا جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، تو تین یا اس سے زیادہ ہے. اب جناب یہ ہو گیا کہ یہ تو ہوگی قرآن پاک کی بات. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہماری بات نہ مانیں،